بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حشمت جلال الدین خان بتاتا ہے کہ میں اسلام آباد میں منی ایکسچینج کا کام کرتا ہوں۔ چند دن پہلے میں اپنے دفتر کے باہر کھڑا تھا کہ ایک بھکاری لوگوں سے بھیک مانگتا ہوا مجھ تک پہنچا۔ میں رقم کے حساب کتاب میں مصروف تھا۔ وہ خیرات کا سوال کرنے لگا۔ مجھے اس کی آواز بہت پریشان کر رہی تھی۔ میں اس کو مسلسل نظر انداز کرتا رہا، مگر وہ مسلسل سوال کرتا رہا، یہاں تک کہ میں نے اسے دھکا دیا۔ وہ زمین پر گر گیا اور بیٹھ کر رونے لگا۔ مجھے اس پر ترس آ گیا۔ میں نے اسے اٹھایا، اس کے کپڑے جھاڑے، اس کی خیرات والی پوٹلی اٹھا کر اسے اپنے دفتر میں لے گیا۔ اسے عزت کے ساتھ کرسی پر بٹھایا، اپنے ملازم سے کہہ کر اس کو چائے پانی پلایا اور پھر 500 روپے اس کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ جب وہ میرے دروازے سے نکلنے لگا تو میرے دل میں نہ جانے کیا خیال آیا۔ میں نے اس سے پوچھ لیا کہ تم کو اتنی زور سے دھکا نہیں لگا تھا، پھر تم بیٹھ کر رونے کیوں لگے؟ میری بات سن کر وہ بھکاری واپس پلٹا اور اسی کرسی پر براجمان ہو گیا جس پہلے اسے میں نے بٹھایا تھا، اور پھر اس نے واقعہ سنایا کہ میرا نام ابراہیم چانڈیو ہے۔ میں کھوٹکی شہر میں پراپرٹی کا کام کرتا تھا۔ میرے کئی پلاٹ اور گھر تھے۔ اس کے علاوہ میں نے ذاتی مارکیٹ بنا رکھی تھی، جس کے اندر ایک دکان میں نے اپنا دفتر بنایا ہوا تھا۔ جس طرح آج میں بھیک مانگتا ہوں اور بھیک مانگتے ہوئے آج پہلی بار آپ سے ملا ہوں، اس طرح ایک بار میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا۔ میرے دفتر میں ایک نوجوان خوبصورت لڑکی بھیک مانگنے کے لیے داخل ہوئی۔ میرے دفتر میں 2-3 اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے میری ہی مارکیٹ میں دکانیں کرائے پر لے رکھی تھیں۔ اتنے لوگوں کے سامنے جب لڑکی نے بھیک کے لیے ہاتھ پھیلایا تو میں نے بھیک دینے سے پہلے لڑکی کے نازک اعضاء کو چھوا۔ لڑکی نے سخت رد عمل دکھایا اور مزاحمت کی تو میں نے بھیک دینے سے انکار کر دیا۔ وہ لڑکی رونے لگی اور آنسو بہاتے ہوئے ایک بار پھر میرے سامنے اپنا ہاتھ پھیلا دیا۔ میں نے اپنی شیطانی حفظ کو تسکین دینے کے لیے اس کو چھوا اور خیرات دے دی۔ وہ لڑکی میرے آفس سے نکلی اور پھر میرے ہی مارکیٹ میں بنی ہوئی دوسری دکانوں سے خیرات مانگنے لگی۔ میرے پاس جو دکاندار بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی اٹھ کر اپنی دکانوں پر چلے گئے۔ اس کے بعد وہ لڑکی روز آنے لگی۔ میں اس کے ساتھ روز ایسے ہی گندی حرکات کرنے لگا، یہاں تک کہ ایک بار میں نے اس کو کہا کہ اگر تم میری جسمانی ضرورت کو پورا کر دیا کرو تو میں تمہیں اتنی بھیک دیا کروں گا کہ تمہیں کسی اور سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مگر لڑکی نے میری خواہش کو پورا کرنے سے انکار کر دیا، مگر بھیک کے عوض اب بھی میں اس کے جسم کو چھونے کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا تھا، بلکہ میں نے باقی دکانداروں کو بھی لڑکی کے ساتھ ایسی غلیظ حرکات کرنے پر اکسا دیا۔ میری دیکھا دیکھی اور میرے اکسانے پر باقی دکانداروں نے بھی لڑکی کے ساتھ ایسی حرکات کرنا شروع کر دی، اور اس عمل کے بدلے وہ اتنی بھیک دے دیتے کہ لڑکی میری مارکیٹ سے 150-200 روپے اکٹھا کر کے نکلتی، مگر اس کے عوض اسے جس اذیت کے جہنم سے گزرنا پڑتا، اس کی وجہ سے جب تک وہ میری مارکیٹ میں رہتی اس کے آنسو بہتے رہتے، مگر اس کے باوجود بھی وہ روزانہ میری مارکیٹ میں آتی اور بھیک مانگتی تھی۔ مجھ سمیت کئی دکاندار لڑکی کے جسم کو حاصل کرنا چاہتے تھے، اس لیے سب نے لڑکی کی کھوج لگانا شروع کر دی اور جیسے تیسے کر کے لڑکی کے گھر ڈھونڈ لیا، اور اب لڑکی کی کمزوری یا اس کی کوئی مجبوری ڈھونڈ رہے تھے جس کی وجہ سے اس کے جسم کو پا سکیں۔ ہم ابھی اس کی کوئی کمزوری ڈھونڈ ہی رہے تھے کہ ایک دن لڑکی مارکیٹ میں بھیک مانگنے آئی، اور اس دن وہ باہر سے ہی روتے ہوئے آ رہی تھی، مگر مجھے اس کے آنسوں سے کوئی غرض نہ تھا، کیونکہ یہ آنسو تو وہ ہر روز ہمارے سامنے بہاتی تھی۔ میں نے اپنا مطلب پورا کرنے کے بعد روزمرہ کے معمول کے مطابق اس کو بھیک دے دی۔ اس نے 50 روپے زیادہ کا تقاضا کیا تو میں نے 50 روپے کے بدلے اس کو زیادہ دیر تک چھونے کا مطالبہ کر دیا۔ لڑکی نے میری بات مان لی اور ہاتھ سے جہاں تک ممکن ہو سکا میں نے لڑکی کا استحصال کیا اور اسے 50 روپے زیادہ دے دیے۔ اسی طرح آج اس نے ہر دکاندار سے 50 روپے زیادہ کا تقاضا کیا اور ہر دکاندار نے اس کے بدلے زیادہ دیر تک لڑکی سے غلیظ حرکات کی اور اس کو 50 روپے زیادہ دے دیے۔ اس دن کے بعد لڑکی مڑ کر ہماری مارکیٹ میں بھیک مانگنے نہ آئی۔ جب ایک ہفتہ مسلسل گزر گیا تو مجھ سمیت سب حوث کے پجاریوں نے لڑکی کے نہ آنے کی وجہ جاننے کی کوشش شروع کر دی۔ جب
وجہ معلوم کرنے کی خاطر لڑکی کے محلے میں پہنچے تو پتہ چلا کہ لڑکی جس دن آخری بار بھیک مانگ کر 50 روپے زیادہ لے کر گھر آئی تھی اسی دن خودکشی کر گئی، اور اس کے ساتھ ہی پتہ چلا کہ لڑکی کا ایک معذور بھائی تھا جو اسی دن فوت ہو گیا تھا۔ لڑکی نے جو 50 روپے سب لوگوں سے زائد مانگے تھے ان پیسوں سے اس نے اپنے بھائی کا کفن خریدنا تھا۔ لڑکی نے وہ پیسے لا کر میت کو غسل دینے والے آدمی کو دیے اور ساتھ ہی بتایا کہ رات کا اس کا بھائی فوت ہو چکا ہے، ان پیسوں سے اس کے بھائی کا کفن خرید کر اس کے بھائی کو غسل دے کر دفن کرنے کا اہتمام کر دیا جائے۔ اس آدمی نے وہ پیسے لڑکی سے پکڑے اور آدمی کو کہہ کر لڑکی کے بھائی کی موت کا اعلان کروایا، اور وہ خود کفن خریدنے کی خاطر بازار چلا گیا۔ اہل محلہ جب لڑکی کے بھائی کی موت کا سن کر اس کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ لڑکی گلے میں پھندا ڈالنے چھت کے ساتھ جھول رہی ہے اور اس کی روح جسم سے پرواز کر چکی ہے، جبکہ ساتھ ہی اجلے بستر پر لڑکی کے معذور بھائی کی لاش پڑی ہے، جسے اپنے طور پر لڑکی نے غسل دے کر تیل اور پاؤڈر وغیرہ لگا کر بالوں کو کنگھی کر کے گھریلو حالات کی نسبت بہتر کپڑے پہنا کر لٹا رکھا ہے۔ لڑکی کے بھائی کی لاش اکڑ چکی ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لڑکی کا بھائی بہت پہلے فوت ہو چکا ہے، اور لڑکی نے اپنے تعین اسے غسل وغیرہ دیے اور اس کے جسم کی صاف صفائی کر کے اسے لٹا دیا ہے، اور پھر بھیک مانگنے کے لیے باہر مارکیٹ میں گئی۔ آج مارکیٹ میں داخل ہونے سے پہلے ہی لڑکی کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو کی وجہ یقیناً اس کے گھر میں پڑی ہوئی اس کے معذور بھائی کی لاش تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آج اس نے سب سے 50 روپے زیادہ مانگنے تھے۔ اس کے عوض زیادہ دیر تک اسے شیطانی درندوں کی ہوس کا نشانہ بننا پڑا تھا۔ جب اس کے اندازے کے مطابق لڑکی نے اپنے اور اپنے بھائی کے کفن کے لیے پیسے جمع کر لیے تو وہ اپنے گھر واپس آ گئی۔ اس نے وہ سارے پیسے جا کر اس شخص کو دیے جو مردہ لوگوں کو غسل دیتا تھا، اور اسے بھائی کے کفن دفن کا انتظام کرنے کو کہا۔ اس کے بعد گھر آ کر وہ خود بھی پھندے سے جھول گئی، کیونکہ آج اس کے زندہ رہنے کا مقصد ختم ہو گیا تھا۔ وہ فقط اپنے اس معذور بھائی کی وجہ سے زندہ تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی موت کے بعد اس مصروف دنیا میں کوئی انسان بھی اس کے بھائی کی خبر گیری نہیں کرے گا، اور اس کا بھائی بستر مرگ پر پڑا تڑپ تڑپ کر بھوک اور پیاس سے مر جائے گا۔ لوگ اس کے بھائی کے لیے کفن دفن کا انتظام بھی تب کریں گے جب اس کی لاش سے تعفن اٹھنے لگے گا۔ اپنے بھائی کا پیٹ بھرنے کی خاطر جس طرح کی اذیت کا سامنا کر کے وہ لڑکی بھیک لیتی تھی، یقیناً اس نے کئی بار اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے مارنے کا سوچا ہوگا تاکہ وہ دونوں بہن بھائی ہی اس دنیا کے ظلم و ستم سے نجات پا جائیں، مگر بھائیوں میں تو بہنوں کی جان بستی ہے، پھر چاہے وہ گونگے بہرے، لولے لنگڑے، اپاہج یا معذور ہی کیوں نہ ہوں۔ بہنوں کے لیے اپنے بھائی کی جان لینا کہاں ممکن ہوتا ہے، اسی لیے وہ چپ چاپ ہماری درندگی سہتی رہی، اور گھر آنے کے بعد اپنے آنسو پونچھ کر مسکراتی ہوئی داخل ہوتی ہوگی تاکہ اس کا بھائی اس پر بیتی قیامت اور ظلم کو نہ جان سکے، ورنہ کوئی بھی غیرت مند بھائی ایسا لقمہ پیٹ میں اتارنے سے بہتر بھوک سے مر جانا سمجھتا ہے جس لقمے کے بدلے اس کی بہن کو مجھ جیسے درندے نوچتے ہوں۔ آج اس کا بھائی اپنی موت آپ مر گیا ہوگا تو لڑکی کے زندہ رہنے کی وجہ اور مجبوری بھی مٹ گئی ہوگی، اسی لیے آج اس نے اپنے بھائی کا کفن دفن کا انتظام کرنے کے بعد خود کو بھی زندگی کی سزا سے نجات دلا دی ہوگی۔ اس نے تو موت کو گلے لگا کر دنیا کے عذاب سے جان چھڑا لی، لیکن میرا زندگی کا عذاب شروع ہو گیا۔ میں جوا کھیلنے لگا اور جوئے میں اپنی ساری دولت ہار گیا، وہ دولت جو مجھے میرے اللہ نے عطا کی تھی، اور میں اللہ کی راہ میں اللہ کی مخلوق پر خرچ تک نہیں کرتا تھا۔ وہ دولت اپنے ہاتھوں سے میں نے ایک جواری کو دے دی۔ میرے بچے جو عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے عادی تھے، جب وہ فاقوں پر مجبور ہوئے تو انہوں نے مجھ سے قطع تعلق کر لیا، مجھے گھر سے نکال دیا، اور
خود اپنی محنت مزدوری کرنے لگے۔ میں نے اپنی اولاد کی لاکھ منت سماجت کی کہ مجھے اپنے ساتھ رکھ لو، لیکن انہوں نے مجھے اضافی بوجھ قرار دے کر مجھے میرے ہی شہر میں کوئی شخص پہچاننے کے لیے تیار نہ تھا، جس کے سامنے بھی بھیک کے لیے ہاتھ پھیلاتا تھا۔ وہ شخص میرے ماضی اور لڑکی کے ساتھ ہونے والے ظلم سے واقف ہوتا تھا، اس لیے مجھے کوئی آدمی خیرات تک دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ مجبوراً میں یہاں آ گیا۔ آج جب آپ کے سامنے میں نے ہاتھ پھیلایا اور آپ نے مجھے دھکا دیا تو مجھے میرا ماضی یاد آ گیا۔ میں سوچنے لگا کہ کبھی جب میرے سامنے کوئی ہاتھ پھیلاتا تھا تو اس کی مجبوری سے میں کس طرح فائدہ اٹھاتا تھا۔ مخلوق خدا پر کیے گئے ظلم کی وجہ سے آج میں خود خالق کی مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ نظام یہاں ہی رک جائے، کل کو کہیں میری جگہ کہیں آپ نہ کھڑے ہوں۔ حشمت جلال صاحب بتاتے ہیں کہ میں اس کی بات سن کر لرز گیا، اس سے اپنے رویے پر معافی مانگی اور ساتھ ہی اسے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات غفور الرحیم ہے، اس کا رحم اور اس کی مغفرت اس کے غضب پر غالب ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو معاف فرمائے، لیکن یاد رکھنا اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں تمہیں اس سے بھی بدتر حال میں کر دیتا۔ تم نے جو ظلم کیا ہے میں اس پر تمہیں کبھی معاف نہ کرتا۔ ساتھ ہی میں نے اس کی پوٹلی اٹھائی، اس کو عزت سے دروازے تک چھوڑا اور کہا کہ کوشش کرنا آئندہ تم میرے سامنے نہ آؤ، تمہارے حصے کا صدقہ خیرات بھی سیکورٹی گارڈ کو پکڑا دیا کروں گا، تم جب بھی آؤ گے تو وہ تمہیں دے دیا کرے گا، لیکن کوشش کرو ہر آدمی کو اپنی بات بتاؤ۔ طاقت دولت پر فخر کرتے ہوئے فرعون بنے یہ لوگ سمجھ سکیں کہ یہ دولت در حقیقت ان کی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے، اور یہی بہتر ہے کہ اس دولت کو مخلوق خدا پر لگا دیا جائے۔